جواب دینے والوں نے کہا نہیں، دمادم مسکر اندر صدیق کا پہلا نمبر، اللہ دم دم کے اندر، نہ اللہ ہر دم میں ہے، نہ علی ہر دم میں ہے، نہ صدیق ہر دم میں ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے، کوئی اس میں فنا نہیں ہوتا، وہ کسی میں حلول نہیں کرتا۔ یہ حج مجھے اور آپ کو سبق پڑھا رہا ہے۔ لہ الملک، بادشاہت اسی کی ہے، وہ جس کو چاہے دنیا کی حکمرانیت دے دے اور جس کو چاہے اس سے چھین لے۔ مانسیرے کا دھنکے شاہ، باپا دھنکے ڈنڈے مار کر نہ بے نظیر کو وزیر اعظم بنا سکتا ہے، نہ نواز شریف کو۔ یہ حکومتیں بانٹنے والا بھی اللہ ہے، چھیننے والا بھی۔ لہ الملک، ساری بادشاہت اسی کے لیے ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عرفہ کا دن آگ سے برات کا دن ہے۔ اس دن کو فضول باتوں میں ضائع نہ کیجئے، نبی کی حدیث پہ غور کیجئے۔ فرمایا عرفے کے علاوہ کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں اللہ اتنی کثرت سے لوگوں کو جہنم کے کڑوں سے آزاد کرتا ہے جتنا اللہ عرفے میں آزاد کرتا ہے، اتنا کسی اور میں آزاد نہیں کرتا۔ عرفے کا دن آگ سے برات کا دن ہے۔ انسان اللہ عز و جل اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، فرشتوں کے سامنے ان حاجیوں کی وجہ سے کہ فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے اے فرشتوں یہ بندے مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اے اللہ یہ تیرے بندے عرفہ کے میدان میں کھڑے ہیں، تجھ سے اپنے گناہوں کی معافیوں کا سوال کرتے ہیں، اور اللہ ان سے راضی ہو کر ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یوم عرفہ کو حاجیوں کے علاوہ باقی جتنے لوگ ہیں انہیں چاہیے اس دن کو روزہ رکھیں، جو حج پہ نہیں جا سکے یا جو میدان عرفہ سے باہر ہیں، غیر حاجی ہیں، ان کو اس دن روزہ رکھنا چاہیے۔ اور ایک دن کے روزے سے ملتا کیا ہے؟ امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ پر امید ہے کہ یہ عرفے کے دن کا ایک روزہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ مجھے اللہ پر امید ہے ایک سال گزر جانے والا، ایک سال آنے والا، اللہ ان 2 سالوں کے گناہوں کو اس ایک عرفے کے دن روزہ رکھنے کی وجہ سے معاف کر دے گا۔ اب یہاں حدیث میں ذکر کس بات کا ہے؟ عرفہ کے دن کا، 9 ذی الحجہ کا نہیں ہے۔ تو انڈیا پاکستان میں رہتے ہوئے یا سعودیہ سے باہر رہتے ہوئے عرفے کا روزہ کس دن رکھا جائے گا؟ جس دن لوگ عرفہ میں اکٹھے ہوں گے۔ 9 ذی الحجہ کا ذکر نہیں ہے کہ آپ اپنے اپنے چاند کا حساب لگائیں اور چاند کا حساب لگا کے آپ 9 تاریخ کو روزہ رکھیں، نہیں، جس دن حاجی عرفہ میں آئے اس دن آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ اب سورج غروب ہو رہا ہے عرفہ کے میدان میں دعائیں کرتے ہوئے، جب سورج غروب ہو جائے تو کیا خیال ہے، کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھنی چاہیے نا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ آپ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، وقت پہ نماز پڑھنا سب سے افضل وقت ہے۔ تو کیا خیال ہے حاجیوں، عرفے کے میدان میں سب کو مصلی بچھا کر نماز پڑھنی چاہیے؟ کیوں؟ افضل ترین عمل ہے وقت پہ نماز پڑھنا۔ یہ حج آپ کو اور مجھے دوسرا سبق سکھا رہا ہے، اتباع محمد الرسول اللہ۔ ٹھیک ہے وقت پہ نماز پڑھنا افضل ترین عمل ہے، لیکن آج عرفے کے میدان میں امام اعظم قائد اعظم محمد رسول اللہ نے نماز نہیں پڑھی۔ آج نماز نہ پڑھنا ثواب ہے، اور جب محمد نماز پڑھے تو پڑھنا ثواب ہے۔ نبی نماز نہ پڑھے تو نہ پڑھنا دین، اور نماز پڑھے تو پڑھنا دین۔ عرفے کے میدان میں نبی نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی، بلکہ غروب آفتاب کے بعد اس میدان کو چھوڑ دیا۔ کسی کے پیر کی یہ شان ہے، کسی کے امام کی یہ شان ہے، کسی کے مرشد کی یہ شان ہے کہ اس کا پیر نماز پڑھے تو پڑھنا ثواب، نہ پڑھے تو نہ پڑھنا ثواب۔ یہ شان ہے تو امام اعظم امام الانبیاء قائد اعظم محمد الرسول اللہ کی ہے۔ تو آؤ لوگوں، دعوت آپ کو دے رہے ہیں، ساری دنیا سے دامن کو توڑ کر محمد سے جوڑ لو صلی اللہ ہو۔ اور جس کا محمد سے جڑ جائے اس کو کسی اور کی حاجت، مثال دے کے بتاؤں، جس کی دوستی بادشاہ سے لگ جائے، جس کی دوستی بادشاہ سے لگ جائے اس کو ایم این اے ایم پی اے پکڑنے کی حاجت رہ جاتی ہے، اور جس کی محبت
جس کی دوستی، جس کا تعلق، جس کا پیار امام کائنات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے، نہ اسے بغداد جانے کی ضرورت، نہ رائمنڈ جانے کی ضرورت، نہ بریلی جانے کی ضرورت، نہ اس کو کسی اور بستی کی طرف نسبت کرنے کی ضرورت، کیونکہ اس کی نسبت ہو گئی ہے محمد الرسول اللہ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ مینا سے عرفہ آتے ہوئے تلبیہ کہتے ہوئے آئیں، اور جب مزدلفہ میں پہنچ جائیں، یہ 9ویں اور 10ویں ذی الحجہ کی درمیانی رات مزدلفہ میں بسر کرنی ہے۔ کیسے بسر کرنی ہے؟ یہاں پر پہنچ کر آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز کو اکٹھا کرنا ہے، جمع بھی ہوگی اور قصر بھی ہوگی، ایک آذان اور 2 تکبیروں کے ساتھ۔ یہ سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کوئی چاہے کہ میں مزدلفہ کی ساری رات قیام کرتے ہوئے گزاروں، عبادت کرتے ہوئے گزاروں، اب رات کا قیام تو ثواب ہے نا، قرآن پڑھنا تو ثواب ہے، لیکن مزدلفہ کی رات کی عبادت کیوں؟ آج محمد سوئے تھے، جو سوئے گا اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ یہ ہے حج، ہر عمل میں محمدی بن جائیے، حج محمدی، نماز محمدی، نکاح محمدی، طلاق محمدی، ایک ایک عمل آئیڈیل ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رات کو سو جائیے، اور اس سونے میں حکمت کیا ہے کہ صبح کام بڑے اوکھے اوکھے کرنے ہیں، صبح دوڑ بہت لگنی ہے، اس لیے آج رات سو جاؤ، آرام کرو، اور جب نماز فجر کا وقت ہو نماز فجر ادا کرو، پھر قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جاؤ، اور اچھی روشنی پھیلنے تک دعائیں مانگتے رہو۔ افضل ہے مسجد کے پاس جگہ نہ ملے تو جہاں بھی جگہ ملے وہاں پر دعائیں مانگتے رہو، اور جب آفتاب طلوع ہونے سے تھوڑا قبل اچھی طرح روشنی پھیل جائے تو مزدلفے سے مینا کی طرف روانہ ہو جائیے۔ جس شخص نے نماز فجر مزدلفے میں پالی، اس نے مزدلفے میں وقوف اس کا درست ہو گیا۔ جو مزدلفے میں فجر تک پہنچ گیا، فجر کی نماز اس کو مل گئی تو اس کا وقوف درست ہو گیا۔ کمزور، بیمار، بچے، بوڑھے، عورتیں، ان کو اجازت ہے کہ آدھی رات گزر جانے کے بعد وہ مزدلفہ سے مینا کی طرف جا سکتے ہیں۔ مزدلفہ سے مینا جاتے ہوئے اسی تلبیے کو کہتے جائیں۔ وقوف مزدلفہ کے بعد مینا روانہ ہونے سے پہلے جمرہ عقبہ کو کنکریے مارنے کے لیے مزدلفہ سے کتنی کنکری اٹھانی ہے؟ 7۔ پورے 3 دن کی نہیں اٹھانی، صرف جو صبح جس جمرہ کو مارنی ہے اس کو اٹھانی ہے۔ اب وہ اٹھانے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ زمزم سے دھوتے ہیں۔ بڑے پیارے دوست کو مارنے جا رہے ہیں نا، اس کو دھویا جا رہا ہے، اس کو بوتلو۔ پیارے بھائی، یہ سب تکلف ہے، یہ وہ عمل ہے جس کے کرنے سے آپ کو ثواب نہیں ملنے والا۔ وہاں سے کنکری اٹھائیں اور روانہ ہو جائیں۔ وقوف مزدلفہ کے بعد مینا جاتے ہوئے کنکریے اٹھائیں۔ اب 10 تاریخ کو آپ نے کیا عمل کرنا ہے؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رما جمرۃ العقبہ، اللہ کے نبی نے مزدلفہ سے مینا آنے کے بعد پہلے جمرہ عقبہ کو 7 کنکریے ماری۔ کیا خیال ہے جی؟ 7 کی 7 مٹھی میں لے کے ایک ہی دفعہ دے مار۔ مارنے والے بڑے غصے سے مارتے ہیں، ہاں، جوتیاں مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، سمجھتے ہیں شیطان کو مار رہے ہیں۔ یہ شیطان کو نہیں مار رہی، یہ کہ عبادت ہے، اس کے اندر عبادت کی لذت لائیے۔ اچھا 7 اکٹھی مار دیں، ہو جائیں گی؟ مولوی سے پوچھو، ہو جائے گی؟ وہ بھی کہتا نہیں ہوتی، ایک ایک کر کے مارنی پڑے گی۔ اور جب 3 طلاق اکٹھی ماری جاتی ہے وہ کیوں ہو جاتی ہے؟ طلاق 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 ڈز، وہ ہو گئی۔ اب اس کے لیے حلالے کے پھاٹک کھلے ہوئے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہاں 7 کنکریاں اکٹھی نہیں ہوتی تو حلالہ کرنے کے لیے آپ نے 3 طلاق کو ایک بنا دیا۔ بیوی کسی کی ہے اور رات کو کوئی اور لے جاتا ہے اور صبح لا کر چھوڑ دیتا ہے، یہ حرامی ہے، یہ حرام کاری ہے، یہ حرامہ ہے، حلالہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کیا تمہیں نہ بتاؤں کرائے کا سانڈ؟ صحابہ نے کہا ضرور بتاؤ۔ فرمایا حلالہ کرنے والا، حلالہ کرنے والا، کروانے والا دونوں لعنتی ہیں، یہ لعنتی عمل ہے، یہ ثواب کا کام نہیں ہے۔ ایک ایک کنکری کر کے ماری جائے گی۔ اللہ کے نبی نے اس کو کنکریاں ماری، پھر اپنے اونٹوں کی طرف تشریف لائے، ان کو ذبح کیا، اور پھر بال مونڈنے والے کو حکم دیا۔ اس نے پہلے دائیں طرف کے بال مونڈے، آپ نے وہ صحابہ کے اندر تقسیم کر دیے، پھر بائیں طرف کے بال مونڈے اور کہا ابو طلحہ کہاں ہے، باقی بال ان کے اندر ان کو عطا کر دیے۔ قربانی کے دن بڑے جمرہ کو کنکری مارنا اور قربانی کرنا، حجامت کرنا، طواف زیارت، ان کو ترتیب سے کرنا افضل ہے، لیکن اگر ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا افعل ولا حرج،
کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ افضل یہی ہے کہ یہ ترتیب باقی رہے، اور اگر ترتیب ٹوٹ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ طواف زیارت کے بعد اب حج کی سعی آپ نے ادا کرنی ہے۔ حج کو حج اکبر اور قربانی کے دن یعنی عشرہ ذی الحجہ کو یوم حج اکبر بھی کہا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، ابن عمر فرماتے ہیں ان رسول اللہ وقف یوم النحر بین الجمرات فی الحجة التي حج فقال أي يوم هذا؟ قالوا يوم النحر قال هذا يوم الحج الأكبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے دن مینا میں جمرات کے درمیان کھڑے ہوئے، اس حج میں جو آپ نے ادا کیا، اور پھر کہا لوگو یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ نے کہا قربانی کا دن۔ آپ نے فرمایا یہ یوم حج اکبر ہے، یہ دن حج اکبر ہے۔ جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ جمعے والے دن آئے دو خطبے اکٹھے ہو جائیں تو وہ حج اکبر ہوتا ہے۔ یہ میڈ ان انڈیا پاکستان بات ہے، اللہ کے نبی کی حدیث سے یہ بات ثابت۔ ہمارے ہاں تو ویسے دو خطبے اکٹھے ہو جائیں تو کرسی والوں کو فکر لگ جاتی ہے، بابا سارے پارے پہن گئے، وہ کوشش کرتے ہیں چاند کو آگے پیچھے کرنے کی، دو خطبے اکٹھے نہ ہو۔ دو خطبے ہو گئے، دونوں خطبے کو اندر لوگ ہاتھ اٹھائیں گے، ہم مارے جائیں گے۔ یہ سب بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ ایک دن میں دو خطبے اکٹھے ہو جائیں، جمعے کے دن حج آ جائے تو وہ حج اکبر کا نام لوگوں نے بنایا ہے، دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہر حج کا قربانی والا دن 10 ذی الحجہ جو ہے یہ حج اکبر کا دن ہے۔ اس جمرہ عقبہ پر رمی کرنا واجب ہے۔ رمی سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دینا چاہیے، تلبیہ آپ چھوڑ دیں۔ آپ نے رمی کی، کنکریاں مارنے کا افضل وقت طلوع آفتاب کے بعد چاش تک کا وقت یہ افضل ہے، لیکن کسی عذر کی بنا پر 11 ذی الحجہ کی طلوع فجر تک کنکریاں مارنے کی رخصت ہے۔ ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 ذی الحجہ میں رمی کا وقت زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ سنت کے مطابق وقت ہے۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے اس جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارنا منع ہے، خواہ وہ بوڑھے ہوں یا بچے ہوں یا عورتیں ہوں یا مریض ہوں۔ طلوع فجر سے پہلے، سورج طلوع ہونے سے پہلے اس کو کنکریاں نہیں ماری جائے گی، اور جب کنکریاں ماری جائیں تو 7 الگ الگ ماری جائیں، اور ہر کنکری کے مارتے ہوئے اللہ اکبر، کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر۔ اور کنکری کا سائز کتنا ہو؟ جتنا چنا ہے، چنے سے تھوڑی سی بڑی۔ اتنی کنکری نہ ہو کہ غریب کسی کی کھوپڑی آگے آ جائے تو اس میں سے ہو کر جا کے اسے آگے لگے، اور اس کو عبادت سمجھتے ہوئے ماریں۔ غصے سے مارنا، وہاں پہ غلط زبان استعمال کرنا، جوتیاں پھینکنا، ہم نے خود دیکھا کئی حج پہ لوگ چھتریاں مارتے ہیں، جو اضافی زمانہ مار رہے ہیں اس کو، درست نہیں ہے یہ عمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے۔ اس جمرہ عقبہ کو رمی کرنے کے بعد اس جگہ سے فوراً ہٹ جائیے، لیکن جب بعد کے دنوں میں 11، 12، 13 کو جب رمی کریں گے تو پھر اولا اور وسطیٰ، اولا کو مارنے کے بعد بھی دعا مانگنی ہے، وسطیٰ کو مارنے کے بعد بھی دعا مانگنی، اور تیسرے کو مارنے کے بعد پھر وہاں پر نہیں رکنا۔ بچوں، بیماروں اور بوڑھوں کی طرف سے کوئی اور بندہ بھی رمی کر سکتا ہے، بیمار ہے، مریض ہے، بوڑھا ہے،